الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. تو انا کا معنی ہوگا بے شک. کہ انا اور انا کافی بار آ رہے ہیں. انا اور انا کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. کہ انا اور انا جو ہے اور بھی 4 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، ان میں سے 2 انا اور انا، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، فعل کے مشابہ. تو انا اور انا اس کا معنی ہوگا یقیناً یا بے شک. انا بے شک، الذین وہ لوگ، اس میں مسئولہ ہے. الذی مفرد کے لیے، اللذانی تثنیہ کے لیے، اور الذین جمع کے لیے. یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے. آمنا آمنو، تو الف تثنیہ کی علامت ہے، واو جو ہے یہ جمع کی علامت. آمنا فعل ہے، یہ واو جس کو ہم کہتے ہیں فاعل بارز، یعنی وہ فاعل جو ضمیر کی صورت میں آتا ہے اس کو ہم فاعل بارز کہتے ہیں. جو یہ واو نا، جو ایمان لے کر آئے. ایمان لانا فعل ہے، لانے والے فاعل ہیں. تو آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ. آمنا وہ ایک ایمان لے کر آیا، آمنا وہ 2 ایمان لے کر آئے، آمنو وہ سب ایمان لے کر آئے. ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے. تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے اقرار باللسان کا، دوسرا ہے تصدیق بالقلب کا، تیسرا ہے عمل بالجوارح کا. تین چیزوں کا نام ہے ایمان. اقرار باللسان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرے، کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا کرے، یہ ہے اقرار باللسان. دوسرا یہ ہے تصدیق بالقلب، وہ اقرار کے ساتھ اس کی دل سے تصدیق بھی کرتا ہو. اگر وہ اقرار کرتا ہے تصدیق نہیں کرتا وہ منافق ہے. تیسرا ہے عمل بالجوارح، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، عمل بالجوارح بھی ہونا چاہیے. عمل بالجوارح کا معنی ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، جس کو آگے بیان کیا گیا. یہ 3 چیزیں ایمان ہیں. واو کا معنی اور، کیونکہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ کا معنی اور ہوگا. عاملو، عاملہ اس ایک نے عمل کیا، الف لگا دے تو تسنیہ بن جائے گا. عاملہ ان دونوں نے عمل کیا. عاملو جمع بن جائے گا، ان سب نے عمل کیا. وعاملو اور انہوں نے عمل کیے. عاملہ فعل واو ضمیر، یہ بھی فاعل بارز ہے. اور انہوں نے عمل کیے، کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے. عاملہ اس ایک نے، عاملہ 2 نے، عاملو سب نے. وعاملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک. صالحات کی جمع ہے صالحات. صالحات
تو ہم نے پڑھا تھا کہ فاعلتن کے وزن پر جو بھی کلمہ آئے گا اس کی جمع ہم بنانے کے لیے آخر میں الف اور تا لگا دیں گے. صالحتن ہے الف تا لگا دیں صالحاتن. مؤمنتن ہے وہ ضاربتن ضارباتن. شاربتن شارباتن. ناصرتن سے ناصراتن. تو فاعلتن کے بدن پر جو لفظ آئے گا اس کی جمع الف تا لگانے سے بن جائے گی. اس کو ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جمع یعنی وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا لگا کے, یعنی وہ جمع جو الف اور تا لگانے سے بنتی ہے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک. یعنی یہاں پر یہ چیز واضح ہو رہی ہے اکیلا ایمان لانا کافی نہیں ہے. صرف ایمان لے آنا, وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہو, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو, فرشتوں پر, قبر پر, حشر پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے. وہ اس ایمان کے تقاضے پورے کرے. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ عمل صالح, نیک اعمال. نیک اعمال کے اندر نماز, روزہ, حج, زکات, جو دیگر چیزیں شریعت نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دی ہیں, یہ ایمان کے تقاضے ہیں. آمنو وہ ایمان لے کر آئے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک. اولئک یہ ہمیں معلوم ہے یہ ہے اس میں اشارہ ہے. تو ذالکا ذانکا تلکا تانکا اولئک, تو اسم اشارہ بعید کے لیے لفظ ہوتے ہیں. جمع کے لیے اولئک آئے گا, مذکر مؤنث سب اس کے اندر شامل ہوں گے. اولئک یہی ہیں, ہم جو آپ کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آ جائے نا تو درمیان میں ضمیر فصل لائی جاتی ہے. مبتدا بھی معرفہ ہو, خبر بھی معرفہ ہو, تو درمیان میں ضمیر فصل, یہ ہم جو ہے اس کو ضمیر ہم فصل کہتے ہیں. تو اولئک کا معنی ہوگا یہی ہے ہم جو خیر بہترین. ہم نے پہلے پڑھا تھا خیر کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اخیار ہے. اس میں تفضیل کہتے ہیں جس کے اندر فضیلت دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ پائی جائے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذکر کے لیے اس میں تفضیل کا وزن آتا ہے افعال, اور مؤنث کے لیے آتا ہے فولا. مذکر کے لیے اس میں تفضیل یعنی اس میں تفضیل فضیلت سے, مذکر کے لیے افضالو کا بدل افعالو کا, اور مؤنث کے لیے ہے فولا کا بدل. اب جیسے نا اللہ اکبر, اکبر کس کے بدل پہ ہے؟ افعالو کے بدل پہ ہے. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے مراد دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے. یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے جس کے اندر فضیلت دوسرے کے مقابلے میں پائی جاتی ہے. جیسے ہم کہیں زید زید احسن, وہ اچھا ہے, من امرین امر سے. اب احسن کا لفظ دوسرے کے مقابلہ میں فضیلت دینے کے لیے آ رہا ہے, تو اس میں تبدیل مذکر کے لیے افعال اور مؤنث کے لیے فولا کا بدن. جیسے ضربہ بہت زیادہ مارنے والی عورت. تو خیر اور شر یہ دو لفظ, خیر جہاں پر بھی آئے آپ نے یہی مانا, یہ اس میں تفضیل کا اخیر ہے, تلیل کر کے یہ خیر بن گیا. خیر کا معنی بہترین ہے, البریہ مخلوق, بہترین مخلوق ہے. یہ اصل میں بریہ جو ہے اس کو عربی گرامر کے اندر ہم کہتے ہیں اسم جمع, اسم جمع. اسم جمع کہتے ہیں یعنی وہ لفظ مفرد جو جمع کا معنی ادا کرے اس کو اسم جمع کہتے ہیں. جمع کا معنی وہ لفظ مفرد جو جمع کا معنی ادا کرے, وہ لفظ مفرد جو جمع کا معنی ادا کرے اس کو ہم اسم جمع کہتے ہیں.
مثال کے طور پر قوم مفرد ہے نا، اب قوم کے اندر ایک آدمی آئے گا، دو آئیں گے نہیں، بہت زیادہ لوگ آئیں گے. رہتن گروہ، رکبن قافلہ. اب قوم، رہتن، رکبن. قوم کا معنی قوم، اب لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع کا ادا کر رہے ہیں. رہتن لشکر، اب لفظ مفرد ہے معنی جمع کا ادا کر رہے ہیں. رکبن قافلہ، اب لفظ مفرد ہے معنی اس کا جمع کیا ہے، ہم اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. تو بریہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع کا ہے. اولئک یہی ہیں، ہم جو خیر البریہ بہترین، البریہ مخلوق، یہ بہترین مخلوق ہے جو ایمان لے کر آئی، انہوں نے عمل صالح کیے، یہ بہترین مخلوق. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے کو پہلا انعام یہ دیا کہ یہ کائنات میں سب سے جتنی بھی اللہ نے مخلوقیں پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقوں میں بہترین مخلوق یہ ہے جو ایمان لا کر آئے اور انہوں نے عمل صالح. یہ پہلا انعام. آگے دوسرا انعام اللہ بیان کرتا ہے، جزاؤہم. جزا، یہ جزا یہ مصدر ہے. آگے ہم، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہو جائے گا اور ضمیر مضاف الیہ ہو جائے گی. جزاؤہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ. تو ہم جزا کا اردو میں بھی معنی بدلے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. جزاؤہم، اب اس کے اندر کاکی کا معنی آئے گا کیونکہ جزا مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. جزاؤہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ. تو کا معنی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اضافت ہے، کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف الیہ ہوگی. اس کا معنی ہوگا ان کی جزا، ان کا بدلہ. اندہ عموماً جب بھی آئے گا قرآن پاک میں اس کا معنی ہم کریں گے پاس. ٹھیک ہے، یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اندہ ظرف کے لیے، ظرف مکان کے لیے. اندہ عموماً جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہم کریں گے پاس. جیسے کہوں اندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. اندی قلم، میرے پاس قلم ہے. جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا، اندہ پاس. ربہم، اب رب کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، رب مضاف ہو جائے گا اور ہم ضمیر مضاف. ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جنات، باغات ہیں. یہ جنت ان کی جمع ہے جنات. جنت مفرد ہے ایک باغ. جنات، یہ دیکھیں جمع آ گئی الف اور تا کے ساتھ، آخر میں الف تا ہے. آپ اس بعض جگہ آپ دیکھو گے جنات ایسے لکھا ہوگا قرآن پاک میں، جنات. تو الف تا آ گئی، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. یعنی وہ جمع جو الف اور تا لگانے سے بنے اس کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جنات، باغات ہیں. عدن، ہمیشگی کے. عدن، ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کا پھل کبھی ختم نہ ہوگا، جو باغات کبھی ختم نہ ہوں گے. یہ جنات مضاف ہے، عدن مضاف ہے. کیونکہ مضاف الیہ کی نشانی یہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مجرور کا معنی اس پہ زیر آتی ہے، ہمیشہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آئے گی. جنات، باغات ہیں. عدن، ہمیشگی کے، ہمیشگی کے عذاب. اب کیا ہے؟ اب اس باغات کا ایک وصف کیا ہے؟ تجری، بہتی ہوں گی. جرا یجری کا معنی بہنا. تجری، بہتی ہوں گی. من کا معنی ہوگا سے، کیونکہ ہم پڑھا عموماً من کا معنی تحت
तहतुन का लफ्ज जहां भी आएगा इसका माना होगा नीचे। जहां पर भी तहतुन का लफ्ज आए उसका माना हम करेंगे नीचे, नीचे। तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा। अब देखिए तहतुन का माना तो है नीचे, क्योंकि ये ज़र्फ है, ज़र्फ मकान, नीचे की तरफ। अब मिन तहतिहा, तहती के साथ ज़मीर मिलके आ गई, तहती मुज़ाफ बन जाएगा, हकी ज़मीर मुज़ाफ है, क्योंकि किसी भी इसम के साथ ज़मीर मिलके आ जाए वो इसम मुज़ाफ होगा ज़मीर। अब इसका माना क्या होगा, उसके नीचे से। तजरी बगात का वसफ अल्लाह ताला बयान करे, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा, उसके नीचे से। तहत का माना नीचे, हा का माना उस, मिन का माना से। उसके नीचे से बहती होंगी अल अनहारू नहरें, यानी तजरी का फाइल, तजरी फेल है, उसका फाइल है अनहार, बहना फेल है, बहने वाले फाइल। ये नहरुन की जमा है अनहार, यानी नहरुन का माना एक नहर, अनहार कई नहरें। तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा, जिसके नीचे से, अल अनहारू नहरें। ये अल्लाह ताला ने दूसरा उनका बदला बयान किया। पहला बदला ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बेहतरीन मखलूक है। दूसरा बदला ये है, अल्लाह ताला कल रोज़े क़यामत के दिन इनको ऐसे बगात अता करेगा जिसके नीचे से नहरें बहने वाली होंगी। खालिदीना, ये लफ्ज़ है खालिदून की जमा, खालिदून की जमा है खालिदीन, खालिदून। खालिदून आए तब भी इसका माना यही है, खालिदीन आ जाए तब भी माना इसका यही है। खालिदुल मुफरद है, खालिदीना जमा। ये जब भी आएंगे उसका माना होगा हमेशा रहेंगे। जहां पर भी आए खालिदीना का लफ्ज़, उसका हम माना यही करेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिदुल मुफरद, खालिदीन आए उसकी जमा, हमेशा वो रहेंगे। फी का माना होगा में, हा का माना उस में। खालिदीना हमेशा वो रहेंगे, फीहा उन बगात में। अब हाज़मीर है, इसका मर्जा किधर है, जन्नत। ये हाज़मीर आपको मालूम है, ज़मीर को राज्य कहते हैं और जिसकी तरफ ये लोट रखी गई उसको मर्जा कहते हैं, इसका मर्जा है जन्नत। तो तजरी बहती होंगी मिन तहतिहा, जिसके नीचे से, अल अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा हमेशा वो रहेंगे, फीहा उन बगात में, आबादा हमेशो हमेश, ये तकीद के लिए। हालांकि खालिदीना का माना हमेशा हमेशा रहेंगे, आबदन का लफ्ज़ कुरान पाक में जहां भी आ जाए इसका माना होगा हमेशा, हमेशा हमेश या हमेशा। अकेला हमेशा ही कर ले माना ठीक है इसको। अब यहां पर तकीद के लिए, कलाम के अंदर पुख्तगी और जोर पैदा करने के लिए ये लोग वहां पर हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी इनको वहां से हटाया नहीं जाएगा, कभी उनको निकाला नहीं जाएगा। ये तीसरा इनाम। दूसरा, पहला है ये बेहतरीन मखलूक, दूसरा इनाम है अल्लाह ताला इनको कल रोज़े क़यामत के दिन बगात अता फरमाएगा जिनके औसाफ ये हैं। तीसरा इनाम क्या है, किनका, जो ईमान लेकर अमल सालेह करते हैं। तीसरा इनाम क्या है, रज़ियल्लाहु, राजी हो गया। राजिया यर्ज़ा का माना राजी, राजिया राजी हो गया। अल्लाहु अल्लाह ताला, अनहुम, अन का माना से, हुम का माना उन से, क्योंकि हमने पढ़ा अन का माना अमूमन से किया जाएगा। रज़िया राजी हो गया, माजी का सीगा, राजिया यर्ज़ा, राजिया बाद मुज़क्कर का है, फेल माजी। राजिया राजी हो गया, अल्लाहु अल्लाह ताला, अन का माना से, हुम का माना उन से अल्लाह राजी हो गया, यानी उनके आमाल से अल्लाह राजी हो गया, उनके ईमान से अल्लाह राजी हो गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कल रोज़े क़यामत के दिन बंदे को जो मिलेगी वो अल्लाह ताला की खुशनुदगी है, अल्लाह की रजामंदी। व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर। वारज़ू, वाव का माना और, क्योंकि वाव आतिफा है, वाव आतिफा जहां भी है इसका माना और किया जाएगा। रज़ू
وہ راضی ہو گئے، یعنی راضیہ راضیہ رضو، راضیہ واحد مذکر غائب کے لیے، راضیہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے، رضو جمع مذکر غائب کے لیے۔ رضو یہ واو فاعل بارز ہے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، ان کا معنی سے، ہو کا معنی اس سے، ہو جو ہے یہ واحد کی ضمیر ہے اور ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے۔ ورضو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، یعنی اللہ نے جو ان کو انعامات دیے وہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، اس میں اشارہ ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالک ذالک تلک تان کے استعمال ہوں گے، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشارہ یہ کدھر ہے؟ محذوف ہے، یعنی ذالک یہ ہے اس میں اشارہ، یعنی آپ کو معلوم ہے یہ الفاظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے۔ میں کہوں حاذل کتاب یا حاذل قلم، حاذا کا لفظ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ قلم کیا ہے؟ مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ ذالک الانعام، یہ انعام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے بیان کیا ہے، لمن، لام کا معنی ہوگا کے لیے، کیونکہ عموماً لام کا معنی کے لیے بھی ہوگا، تخصیص کے لیے آتی ہے، اس لام کو لام تخصیص کہتے ہیں۔ من کا معنی اس، ذالکا یہ انعام لمن اس کے لیے ہے، من کا معنی اس، لام کا معنی کے لیے، اس کے لیے ہے، خاشیہ جو ڈر گیا، خاشیہ جو ڈر گیا۔ ربا اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، ربا مضاف ہو جائے گا اور وہ ضمیر مضاف، اس کا معنی اپنے رب سے۔ ذالکا یہ انعام لمن اس شخص کے لیے ہے، خاشیہ جو ڈر گیا، ربہ اپنے رب سے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز کو بیان کر دی کہ اصل کے اندر یہ رسمی عبادات اور یہ رسمی ایمان کے جملے یہ فائدہ مند نہیں ہیں، یہ سود مند نہیں ہے۔ اصل میں جو سود مند اور فائدہ مند چیز ہے وہ ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، وہ عبادات جو اللہ کے ڈر سے کی جائے وہ کامیاب ہے، وہ سود مند ہے۔ ذالکا یہ انعام جو ہے لمن اس شخص کے لیے ہے، یہ من موصول ہے، اس میں عمومیت پائی جائے گی، جو بھی خشیہ ڈر گیا ربہ اپنے رب سے۔ اب دیکھیں اس کا معنی، ان الذین یقیناً وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی ہیں، ہم جو خیر البریہ بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے ہاں، جنات عدن ہمیشگی کے باغ ہیں، کے معنی ہوا مضاف مضاف ہے، جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا جن باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغات میں، آبادہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالی عنہم ان سے، ورضو اور وہ ایمان والے راضی ہو گئے، عنہ اس اللہ سے، ذالکا یہ انعام جو ہے لمن اس شخص کے لیے ہے، خاشیہ جو ڈر گیا ربہ اپنے رب سے۔